سوچو جو قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں اور تمہارے حکمران ہیں. تو خیر زیادہ ہی کہہ دیا, چلیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں جی آپ؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اس دن آپ نے مجھے 73 حدیث سنائی اور سمجھائی, میں نے اپنی آئی ڈی ہی چینج کر لی. کیوں؟ خان 73 کر لی. اچھا اب دیکھیں تسی معاذ بن جبل اپنا نام رکھ لینا. ایک آئی ڈی اس نام سے بناتا ہوں. ہاں نہیں دیکھیں وہ تو 73 جو ہے میرے خیال وہ 3737 ہے, 73 نہیں ہے, 37 ہے. نہیں وہ نبی اللہ والی جو اس دن مجھے آپ نے سمجھائی 73. اچھا نبی اللہ والی, ٹھیک ہے. یہ جو قادیانی سب سے زیادہ وہی حدیث کا کوٹ کرتے ہیں نا, 73. اچھا ابھی آپ نے ہمیں سمجھا دیا, ابھی آپ یہ آئے ہمارے ساتھ 73 پہ بات کریں جی. ہاں آ جائیں. مطلب حدیث پر ہم کیوں بات کریں؟ پہلے تو دیکھیں, بات تو حدیث تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بات کرنے والی بات ہے نا. جی اس کی ہم اجازت نہیں دیتے بہتان باندھنے کی کسی کو, وہ گناہ ہے. تمہاری حدیث تو مرزا قادیانی مرتد ہے نا, قادیانیوں کی, اسے نبی مانتے ہیں نا جی. ہم تو اسے ذہنی مریض مانتے ہیں, ہمارے پاس ثبوت ہیں. تو اقوال لے کے آؤ مرزا قادیانی کے, ہمارے پاس آ جاؤ, تو ہم اس پر بات کریں گے. انہوں نے تو کبھی بیٹھ کر حدیث کو پڑھا بھی نہیں, ان کو تو علم ہی نہیں ہے. یہ 2-4 آتے ہیں اور درمیان, اور جی عائشہ صدیقہ, ابھی مجھے کل پرسوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ مت کہو لا نبی یا بعدی, اور وہ پہلی بات ہے کہ وہ بڑی مرفوع قسم کی چیز ہے, وہ قول ہی نہیں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا, ام المومنین کا قول نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن اگر ہے بھی تو اس میں تو یہ لکھا ہے کہ ایسا نہ کہو کہ بعد میں کوئی نبی آئے گا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے, اور وہ ایک خاص موقع پر ایک بیان, اس کتاب میں بھی جو بیان کیا گیا وہ بڑا لمبا چوڑا بیان ہے. یہ یہاں سے لا اکراہ فی الدین کہتے پھرتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں کہ نماز کے نزدیک تک مت جاؤ, اور 2 حرف نکال لیتے ہیں ایک اتنی بڑی آیت میں سے. تو یہ قادیانی جو ہیں, یہ پہلی بات تو ہے دھوکہ کرتے ہیں. اس دھوکے کی بڑی شدید سزا ہے دنیا میں, ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, فرشتوں کی اور انسانوں کی مسلسل لعنتیں ہیں. اور ایک وقت کی ایک چھوٹ ہے, وہ جس وقت آنکھ بند ہوگی اسی وقت ختم ہو جائے گی. اسی لیے کبھی کسی قادیانی کے قریب دفن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میلوں قریب کے فاصلے دور قادیانیوں سے دفن ہونا چاہیے. بڑی غلط بات ہے کہ قادیانیوں کے قریب یا اس کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے دینا, بالکل انکار, اس کی مناہی ہے اسلام میں. ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. جی بادشاہ بھائی آپ بات کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں بھائی. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں یہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا نا کہ وہ اس کا مجھے اس آیت کا نہیں سمجھ آ رہی تھی, تو آج آپ کے منہ مبارک سے سنی, تو اس میں تھوڑا روشنی ڈالیں. جو وہ دجل کر دیں بات نماز کے قریب نہ جاؤ, یہ والا ذرا اس کے آپ ایکسپلین کریں گے مہربانی فرما کر. لا تقربوا الصلاۃ, اس میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں میرے بھائی, یہ آیت تو اپنے آپ کو خود ایکسپلین کر دیتی ہے. آپ کیا اس میں مجھے چاہتے ہیں ایکسپلین کریں؟ یہ تو اس کا ٹکڑا پڑھتے ہیں, تو اس لیے وہ دجل بنانے کے لیے کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا یہ آیت کہاں لکھی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا. ہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, ایک کہ لوگ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے, بہت اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے. لیکن قرآن پاک میں جو حکم ہے نا, اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس سے پہلے فاستعذ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنے کا حکم ہے, بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. بسم اللہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے, یہ قرآن پاک کی آیات کے شروع میں اس میں تخصیص کرتی ہے,
لیکن قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، اور یہی قرآن پاک میں لکھا ہے فاستعذ، یعنی اعوذ باللہ کرو۔ تو ڈاکٹر یہ صاحب وہ سورہ، ڈاکٹر جی صاحب فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ آیت، ہاں ہاں جی، فاستعذ باللہ، جی جی۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، اور بسم اللہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، ضرور پڑھا کریں، میں تو کہتا ہوں، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ مرزئی کوئی جو ہے نا ادھر سے ان کو بھاگنے میں آسانی ہو۔ یہ سورہ نساء کی آیت کا آپ نے میرا خیال ذکر کیا، یہ آیت نمبر 43 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابر السبیل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، میرا خیال ہے ٹھیک ہی پڑھی گئی ہے۔ دیکھیں ہر وقت تو قرآن پاک سامنے نہیں نہ ہوتا، تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں وہ دو لفظ الگ کرتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تقربوا قریب جاؤ۔ تقربو جب آپ جمع غفیر کو کہیں نا، عربی زبان کے کچھ قواعد ہیں، تقربو کہتے ہیں جب ایک بہت بڑے گروہ کی بات ہو رہی ہو کہ اس کے قریب نہ جاؤ، الصلاۃ یعنی نماز کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقربوا الصلاۃ، مرزیاں دی تے اتنے ختم ہو جاندی نا، اتنے حرامی ہیں یہ کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو، ہاں اگر بحالت سفر رستے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ خاص واقعے کے وقت یہ نماز تیمم کے احکام آئے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک سفر کے دوران پڑاؤ ڈلوایا تو صحابہ بہت ناخوش تھے کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا، تو وہاں تیمم کے احکام آئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوتے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک خدا تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ میرا خیال یہی ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا، ہاں عفوا غفورا، اور بخشنے والا ہے۔ تو یہ ہے پوری آیت، یہ احکام ہیں وضو کے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس میں سے کوئی مرزئی مرتد جو آپ کو مرزے کے لیے کہے کہ 20 صفحے پیچھے اور 20 آگے اور 1000 پیچھے اور 1000 پیچھے آگے پڑھو، جو موجود بھی نہیں ہے، اور جب قرآن کی بات آئے تو کہے جی قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، آپ اس لانتی کے بارے میں کیا اوپینین رکھیں گے؟ یہ سب ولد الزنا ہے شاہ جی، سب نہ ذرا الفاظ یہاں پہ خواتین کی ہے میرا خیال یہ تو ہاں نہیں مطلب ہے کوئی کمال کی خبیث چیزیں ہیں یہ، تو ان کو کوئی کسی کا نہیں ہے۔ تو آپ کا تو موضوع کچھ اور تھا، آپ نے مجھے روک دینا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک مرزئی ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس نے الطاف راجہ اس کا نام ہے، یہ اگر ہمت ہے تو الطاف اوپر آ جاؤ بھائی۔ آ جاؤ، میرے 2-4 سوال نے یار مرزائیو، میرے سوالوں تے جواب دے میں اسے ایک ہی سوال پوچھنا، کیا مرزا انسان تھا؟ صرف اتنا پوچھنا کہ مرزا انسان کی نسل میں سے نہیں انسان نہ آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں بھائی، میں نے کل قسم حلف چکوالا ہے میں ایسا سوال کرنا جڑا تینوں تکلیف دے، میں بالکل آسان اور سیدھا سوال کروں گا، اور وہ بھی اپنا نہیں لکھا ہوا سوال۔ ڈاکٹر صاحب اگر اس نے ایک سوال پوچھ بھی لیا نا آپ سے غلطی سے کوئی، چلو پھر یہ جا کے 3 گھنٹے کا لیکچر دے گا اپنی مربیوں کی براڈ پہ بیٹھ کے، میں نے انج تو نہ دیتا، میں انج تو نہ دیتا۔ نہیں آ جائے نہ کرے تو صحیح یار، میرے صرف 2-4 سوال میں پوچھوں گا، بڑے آسان سے، بڑے آسان سوال ہیں، اور سوالوں کا مقصد یہ ہوگا
ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਈਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਲਾਂਤੀ मुर्तद ਨੂੰ ਝੂਠਾ क्यों कहते हो? आप मुझे बताओ काका सिपाही, ये कोई गलत मैं कर रहा हूं कि मिर्ज़इयों को कह रहा हूं भाई तुम मिर्ज़े गुलाम कादियानी को झूठा क्यों कहते हो? सर मेरा भी इनसे यही सवाल होता है जब भी मैं इनकी बरात पे जाता हूँ। मैंने कहा तुम सिर्फ मिर्जे को झूठा साबित करते हो और उसके हर चीज से इनकार तुम सबसे ज्यादा मिर्जे को झूठा तुम कहते हो। भाई मिर्ज़ई साहब गल है कि मेरा सवाल है कि तुसी मिर्जे नु झूठा क्यों कहते हो? असी तो झूठा कहने हैं क्योंकि हम तो लानती मानते हैं उनको, उसको जो है ना हम तो उस पर लानत भेजते हैं, बेशुमार लानत, लगातार लानत मिर्जे और मिर्ज़इयों पर। तो लेकिन तुम क्यों उस पर लानत भेजते हो, ये बस पता करना है। आ जाओ ऊपर, बुलाओ जी है लो जी, जगह खाली हो गई, आओ उत्ते। ये सुभान अल्लाह की आईडी से सुभान अल्लाह की शक्ल देख, इसके सुभान अल्लाह की आईडी से बैठा हुआ है। आओ जी उत्ते, राजा साहब आ जाओ उत्ते। कोई मैं म्यूट ला के मैं बल्कि थल्ले तोड़ जाना है, तुसी उत्ते आओ। ओ सुभान साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਜਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਆਓ। ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, जितना ਤੁਹਾਡਾ वजन है आ जाए यार, ऐसे हो नहीं सकता। नहीं गालियां निकालने आएगा। नहीं ये गालियां नहीं निकालता, इसकी ये गालियां सिर्फ अपने बुराट पे बैठ के निकालती है, औरों की बुराटों पे गालियां नहीं निकालता। लेकिन दजल बड़ा टॉप क्लास करे का ना करता है भाई, दजल करे। मैं कहना दजल दा प्यो करे। मेरे दो चार सवाल भाई, सीधी सी बात मैंने पूछनी है, तुम मिर्जे को झूठा क्यों कहते हो? एक शाह जी सिस्टर, आई एम सॉरी। ओए सुभान खबीस के बच्चे, ये तूने लिख के ना, काश तू मेरे सामने होता तो मैं तुझे मारता। बगैरत के बच्चे क्या कर रहे कुत्ते। मैं नहीं पाया वो नीचे क्या लिखा है उसने, बगैरत। तुम इसको म्यूट कर दो। असल में ये बता के जा रहा है कि मिर्जा वाकई ही रंडी का एक तवाइफ का हराम की औलाद है। वो ये लिख के गया नीचे क्योंकि ये इनकी असलियत है। ये कादियानी खंजीरों की, एक मिनट बादशाह, कादियानी खंजीरों की असलियत ये है जो उसने लिखा है। ये उस कुत्ती माँ का हरामी बच्चा है कि जिसका बाप 4 साल 3 महीने वहां पे नहीं था, और वो कुत्तों का बच्चा जो मुद्दा काना जो अपनी बेटी के साथ जिना करता था, देखो उसकी सजा अल्लाह ताला ने इनको दी है। 130 साल पुरानी किताबों में ये डिनाई करते हैं कि किताबें गलत लिखी हुई है, लेकिन नदा नस्र ने रो रो के कहा है, उसकी बेटी फाइजा ने रो रो के अपने बाप को कहा है कि उसका मिर्जा लुकमान जो है वो गलत बातें कर रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जी मैं म्यूट ला रही हूँ, वो बकवास कर रहा था कुत्ते का बच्चा। ठीक है, कोई मॉडरेटर ना म्यूट कर दे। साहिल भाई आप उनको मॉडरेटर बना दिया है, आप भी देख रहे हैं। ओके तेनू मैं दसांगा, सुभान तू मेरे हाथ पे चढ़, तेन मैं सुन दो, तू मेरी बरात है, तेन उत्थे भी मैं गाला कटांगा, बेफिक्र है तू। एक मिनट, आप ऐसे ना, कोई नहीं, आपको जरूरत नहीं ऐसी जुबान इस्तेमाल करने की, उसको म्यूट कर दिया है, ख्याल रखें। अच्छा ये तो बुरी बात है ना, हम तो उससे पूछ रहे थे कि मिर्जे को झूठा क्यों कहते हो। ये बंदा 1-2 ब्रॉड पे पहले भी आया था, तो इसने ऐसे ही कुछ अल्फाज कमेंट्स किए थे और फिर इसको किसी ने, मैंने तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन लगता है कोई अच्छी बात तो इसने नहीं की होगी। देखें, जो इस्लाम के बारे में शातमियत करता है ना, मेरा उसको बड़ा खुला पैगाम और चैलेंज है, जिसने मुझसे बात की है और शातमियत की है, खुदा की कसम अगर वो अजाब में मुब्तला नहीं है इस दुनिया में तो मुझे आकर बताए। मैं कहता हूं इसका एक काम नहीं होगा कभी, और इसको मुसलसल अजाब और दुख में रखा जाएगा इस दुनिया में, और इसी हालत में इसको उठा लिया जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, नहीं ये मैं इसको खास वजह से कहता हूं, ये नहीं कि मैं कोई बुजुर्ग आदमी हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो आम इंसान हूं, लेकिन मेरे साथ एक खुदा का वरदान है दुआ के नतीजे में। मैं लोगों को इसलिए कहता हूं कि मुझे किसी ने कहा था तुम इन्हें एक दफा बता जरूर देना, तो मैं हर कादियानी को ये बताता हूं कि मुझसे जब तुम बात करोगे, शातमियत करोगे, तुम्हें इसी दुनिया में सजा दी जाएगी, और ऐसी शदीद सजा मिलेगी कि तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगी। Good morning, how's everybody? Hey, how are you?
لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے سب بھائیوں سے، کوئی ایسا تبلیغ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے، تو اپنی اصلیت بتاتے ہیں، تو ہمیں ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے ان کا جواب دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کو گالیاں دینی چاہیے جو ہم نہیں قادیانیت کے بارے میں آپ چند حقائق سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، اور اس کے یہ بہت سارے لوگوں قادیانی خود بھی یہ بات مانتے. جی ڈاکٹر صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے تھے نا، وہی الفاظ استعمال کی جائے کہ کمال کے خبیث، خبیث کے ساتھ بھی کمال لگانا چاہیے، اور کمال کے بغیرت لگانا چاہیے، کمال کے بزدل. تو کمال کر کے ان کو جو ہے نا بولنے چاہیے. وہ الفاظ کے جو نا چناؤ نہ کیجیے جو ہے نا اس براڈ کے جو ہے نہیں نا آپ قادیانیت کے بارے پازیٹیوٹی میں کو خراب کریں. چند جی حقائق سمجھ لیں. میں آپ کو یہ بات سچ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے، ان پر بہت وقت ضائع کیا ہے، تو آپ یہ بات جو ہے نا بڑے غور سے سنیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو قادیانیوں کے جتنے لوگ براڈس پر نظر آئیں گے وہ جاہل ہیں. 10ویں فیل میں ان کو عام طور، حالانکہ بعض لوگوں نے تو اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ جاہلین میں شامل ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہے کہ قادیانیت کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے ایک جھوٹ گھڑ رکھا ہے. آپ کو جب بھی ملیں گے اسی بات کو ایک مختلف پراسپیکٹ سے پیش کریں گے. یہ ان کے اپنے جو ہے نا بنائے ہوئے آرگومنٹس ہیں، اور قادیانی جماعت جو ہے اس کو انکریج کرتی ہے کہ جی تسی اپنا جواب دو نا انہوں نے جا کے. ان کی قادیانی جماعت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو آپ کو پاکٹ بک ملتی ہے اس میں تو بڑے تضاد ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے جاہلوں. تو آپ ایک بات سمجھ لیں، جن لوگوں نے شروع میں قادیانیت قبول کی وہ لنگوٹ باندھتے تھے، جاہل تھے، خاک روب تھے وہ سارے کے سارے، اور چوڑے اور بھنگی اور فقیر اس قسم کے لوگ ہیں. آپ مرزے کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو نواب کہتا تھا تو میں بھی ایک عرصے تک سمجھتا رہا کہ یہ جو نواب ناصر ہے بڑا پتہ نہیں کہاں کا نواب ہے. وہ تو میں نے پتہ لگا وہ تو معمولی سا نقشہ نویس تھا، اور وہ تو پیسے مانگا کرتا تھا مرزے سے، وہ تو بھوکے ننگوں سے، خود مانگتوں سے وہ مانگتا تھا. تو ایسا کوئی بات. اور جو نواب محمد علی جس سے وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی، وہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں وہ کہیں کا نواب نہیں تھا، وہ تو خود بھوکا ننگا تھا. ٹھیک ہے. اور بلکہ اس کی مرزے کی لڑکی، اس کے نام جو رجسٹر تھی نصرت جہاں کی لڑکی، وہ گھر آ جاتی تھی کہ مجھے تو کھانے کو نہیں ملتا اس کے گھر سے. یہ ان کی حالت ہے. قادیانی 2-4 لوگوں کی پریڈ کراتے ہیں، ہم جی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں 2-4 لوگ، میں بھی جانتا ہوں ان کو، لیکن آپ کو یہاں پر ملیں گے نہیں کیونکہ ان کی تعداد اتنی نہیں کہ وہ اپنا وقت دے سکیں سوشل میڈیا پر. تو آپ تیار رہیں کہ جو جاہل ہے، نہ جاننے والا ہے، وہ تو خدا کی لعنت ہے نا اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں کچھ نہیں دیا، اس لیے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، مطلب ہم انہیں برا نہیں کہتے جو ٹیکسی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے کام کرتے ہیں، لیکن جو علم ہے نا دین کا، اس کے لیے آپ کو دنیاوی علم ہونا چاہیے. بعض دنیاوی علم جن کے پاس نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو ایسا کوئی ثبوت قادیانیت میں ملتا نہیں. اور جو جاہل ہے وہ آپ کو گالی دے گا، وہ تمیز سے بات نہیں کرے گا. اس کی جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دینی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، ہم فیہا خالدون، جہنم میں عبدالآباد تک رکھنا ہے، تو وہ آپ سے ہر بات پر وہ گناہ کرے گا اور گناہ میں بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ بات اگر آپ سمجھیں. اور ان کے اپنے خاندان کہتے ہیں جی ہماری بیٹی نے تو ایم اے کیا ہوا ہے، ہمیں 10ویں فیل، وہ بھی پاکستانی لڑکا ملتا ہے، اور جو یورپ کے رہنے والے خاندان یہ کہتے ہیں. پھر ان کی لڑکیاں مسلمان لڑکوں کو پھنساتی ہیں اور ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں ایسے بے شمار کیس ہیں. بلکہ اب قادیانی جماعت تو بولتی نہیں ہے. ان کے خاندان میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ چند لوگ ہیں جن کو انہوں نے انگلی دے کے اپنے ہاتھ پر بٹھا کے نا اپنے اسلام دشمنوں سے کہہ کے اونچی جگہوں پر لگوا رکھا ہے. انہی میں سے ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس کی 4 بہنیں ہیں. ایک یہودی کے ساتھ رہتی ہے بغیر شادی کے، دوسری ہر 6 مہینے بعد اس کا نیا کوئی ہسبینڈ ہوتا ہے یا بوائے فرینڈ جو بھی آپ کہنا چاہیں، تیسری وہ ڈائیورس ہے اور وہ مطلب وہ کسی مسلمان کے ساتھ اس نے شادی کی، بینک میں تھا، چوتھی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ ان کا ایک ہی بھائی ہے، وہ
آپ دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو ان کے سارے جلسوں پر دکھاؤں گا. وہ اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے اور ان سے تعلق بھی رکھتا ہے, لیکن بہن نے نہ چندہ دیتی ہیں ان کو, نہ ان سے کوئی تعلق ہے. ان کو کہو تم تو قادیانی ہو, کہتی ہے are you talking about my parents? I've got nothing to do with them. میں نے کہا are you Muslim? No, we are not. یہ ہے قادیانیوں کی حالت اس وقت یورپ میں. میں نے آپ کو صرف ایک مثال بتائی ہے. ڈاکٹر صاحب جی, وہ جو ان کا ایک مربی پھرتا ہے طاہر پٹھان جو ہے, وہ کاؤ بوائے ہیٹ پہن کے پھرتا ہے. وہ ایک اگلے دن لڑکیوں کی براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا تھا جی میری بیٹی جو ہے پتہ نہیں یہودی کے ساتھ رہتی ہے اور مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ اس کی مرضی, اس کا جو بھی ہے. میں تو آپ کو ابھی بتایا. ہاں, اس کی تصویر میں نے دوسری ڈی پی پہ لگائی ہوئی ہے. تو میں نے طاہر سے پوچھا تھا اس دن ایک براڈ پہ, تو کہتا ہے کہ اس کے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی, ہم تو صرف بتا رہے ہیں یہ مرضیت کا. اور وہ کہتا ہے مجھے الہام ہوتا ہے اور میں نے 165 جو ہے بیعتیں کی ہوئی ہیں. میں نے کہا پھر تو نبوت کا دعویٰ کر دیتا. ابھی رمضان میں میں نے تو چیمے کو بھی کہا تھا, میں نے سنا ہے اس کی مریض ہے سر, وہ بالکل وہی ٹوپیوں والا. وہ کہتے تھے ہم نواب تھے, ٹوپیوں والے نواب. ہاں, تو بھائی وہ آپ کو دیکھیں, اس کو چھوڑ دیں ساری باتوں کو. مرزا طاہر جو ہے وہ 1982 میں ضیاء الحق سے گفتگو کرنے کے بعد ضیاء نے اسے کہا کہ میں تو ہو گیا مسلمان. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, تیرے دو آپشن ہے, تو یہاں پر زیادہ دیر رہا تو میں تجھے وہ پھینٹی لگاؤں گا نا, بند کر دوں گا اندر. تو ایسا کر کے, چونکہ میرا سارا خاندان قادیانی ہے, میرا باپ بھی قادیانی تھا, میرے تو بھائی بچے, اور اس کے یہ اجاز جو ہے یہ آج بھی قادیانی ہے جی, ضیاء الحق کا لڑکا جو ہے وہ. آپ اس کو قادیانیت پر بات کریں, اجاز کے ساتھ اسے انہوں نے وزیر بھی بنایا, کیونکہ اب اگر یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں جس کی ماں قادیانی ہے, تو اس کے تو پرابلم کوئی نہیں. اس کا باپ تو خیر سے مسلمان ہو گیا تھا اور بڑا مشہور ہے, اس نے جو امینڈمنٹ کی قادیانیوں کو آج تک چپتی ہے. تو خیر اس نے مرزا طاہر سے کہا کہ بھائی تو اس طرح کر کی چاہنا ہے. اب مرزا طاہر نے ایک کتاب لکھی ہے مین آف گاڈ, ایک انگریز کو بلا کے اس نے ایک انتہائی جھوٹی کہانی شروع سے جب میں نے مین آف گاڈ, ایک چھوٹی سی کتاب ہے, وہ اس کی زندگی پر ہے, اس میں یہ بتاتا ہے پاکستان سے کیسے نکلا. یار اس میں اتنا جھوٹ ہے اس کتاب میں, پہلے صفحے سے آخری تک صرف جھوٹ ہی جھوٹ. کہتا ہے جی میں نکلا کسرے خلافت کہتے ہیں اسے, جہاں پر ان کا وہ ندا جسے کہتی نہیں ہے کہ وہ اڈا ہے جو غلط کام کرنے کا, تو وہاں سے کہتا ہے نکلا تو میں نے ٹوپی, ریڈ زون کہتی ہے ندا نصر, اس کو ریڈ زون کہتی ہے. ہاں وہی نا. تو کہتا ہے وہاں سے میں نکلا تو میں نے پگڑی نہیں پہنی ہوئی تھی, میں نے جناب عام کپڑے پہنے ہوئے, جیسے تو یہ بڑا ہی خاص تھا. میں کہتا ہوں ہم سائے نہیں جان دے کہ مرزا طاہر کون ہے. تو کہتا ہے جی میرے چناب نگر کے سارے چاروں طرف انٹیلیجنس والے بیٹھے اور میں نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی. ہم شام کو کار سے نکلے, ایک کار ایک طرف گئی, دوسری طرف, پھر ہم نے کراچی ڈرائیو کیا. کراچی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں, اور جناب وہ مرزا ناصر کو ڈھونڈتے تھے. میں مرزا طاہر تھا تو میں نکل گیا جناب, جہاز میں بیٹھا, شوٹ کے لینڈ آ گیا. جب میں نے یہ پڑھا نا, یار جس آدمی کی مرزا طاہر ڈیوٹی لگی تھی نا تجھے نکالنے کی پاکستان سے, وہ فوج میں اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھا اور وہ میرا فرسٹ کزن لگتا ہے, اور وہ جو بریگیڈیئر تجھے چھوڑ کے گیا تھا جہاز کے اندر, میرے خاندان کا بریگیڈیئر ہے. جناب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں, مرزا طاہر نے ہمارے خاندان والے ایک کو فون کیا, میرے والد صاحب کو اس نے فون کیا, کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ضیاء الحق کہتا ہے ملک چھوڑ دو یا پھر میں پھینٹی لگاؤں گا. تو انہوں نے کیا بھائی میرے کو کیوں پوچھنا ہے, جا کے پوچھ جڑے تینوں کہندے نے. گیا جی یہ ضیاء الحق کے پاس اسلام آباد میں, اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں گیا فرانس کے سفارت خانے تو سفیر نے مجھے کہا کہ جناب تیرے لیے تو موسم بڑا خراب ہے, دوڑ جا.
मैं कहता हूं अगर कोई मिर्जाई साबित कर देना ये फ्रांस के सफारत खाने के करीब भी गया था, मैं जनाब ताड़े बारे बोलना बंद कर दूं। ये गया था बरतानिया के सफारत खाने, उन्होंने इसे स्टैंप लगाने, वीजा लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी वीजा नहीं देना। ऐ गया हालैंड, उनको पता नहीं था ये खबीस कौन है, उन्होंने इसको वीजा लगा दिया हालैंड का। ये गया सीधा एम्स्टर्डम। जनाब इसने जियाउल हक से बात की, जियाउल हक को कहता है कि देखो बात सुनो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, धमकी लगा रहा। कहता है फौज में हमारे, तुम जानते हो, और बहुत सारे लोग हैं, और जियाउल हक तो कादियानी रह चुका था ना, बड़ा जबरदस्त कादियानी था। उसने मिर्जइयों के कहने पर 25,000 फलस्तीनियों का खून किया था। ये मैं आपको बता दूं, जब वो ब्रिगेडियर था, मिर्जइयों के कहने पर 25,000 फलस्तीनियों। इसीलिए फलस्तीन पाकिस्तान की तरफ मुंह करके थूकते भी नहीं है। आपने देखा है कितना जुल्म हुआ उन पर। उन्होंने कभी पाकिस्तान से मदद मांगी? क्योंकि फलस्तीनियों का सबसे बड़ा कत्ल करने वाला जियाउल हक था। 25,000 को इसने 48 घंटे के अंदर गर्दनें उतार दी उनकी। जॉर्डन की आर्मी में एस्कॉनमेंट पर था। तो खैर गया ये जिया के पास, कहता है कि तुम, और कभी आपने इसके मुंह से सुना कि जियाउल हक मुर्तद था? कभी किसी मिर्जई के मुंह से सुना? क्योंकि उन्हें पता था पीछे से डंडा देगा और आगे से निकाल लेगा। और कहते हैं कि जनाब ये मौत, वो तो कादियानी था भाई, वो तो मुसलमान हो गए। उसको इसने कहा जी मैं क्या करना है? कहते हैं जियाउल हक ने कहा भाई दफा दूर हो जा, मैनू पता लग गया तुसी फराडी है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कादियानी ये आया जो कादियानियत से इस बात पर ताइब हुआ कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम मुर्तद लानती ने पाकिस्तान के एटमी राज दुश्मन को दे दिए थे, और वो इसके सामने अमेरिका के सदर ने ठा करके पलंदा मारा, और ये उसी वक्त अमेरिका से आ गया, और ये उस बात पर इसने कादियानियत छोड़ दी और कानून भी बनाया। इसको इतना गुस्सा था क्योंकि भुट्टो और जियाउल हक में एक बात कॉमन थी, ये पाकिस्तान को इसलिए मजबूत देखना चाहते थे ताकि इनकी हुक्मरानी और इनकी इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत ज्यादा हो। ये आपको शायद बात समझ में ना आए, लेकिन ये बात ठीक है। तो इसने मिर्ज़ा ताहिर को कहा कि एक जमाने में मैं मिर्ज़ाई रह चुका हूं, तू दफा हो जा। बल्कि रात 11 बजे मिर्ज़ा ताहिर गया प्रेसिडेंट हाउस, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के हेडक्वार्टर था, वहां पर गया, और इसने उसको सिर्फ 10 मिनट बाद उसको पहली बात कि मिर्ज़ा ताहिर को जियाउल हक ने बैठने नहीं दिया अपने सामने। उसने कहा कि तू कुर्सी से खड़ा रह। जिन लोगों ने ये बात देखी उसने कहा कि देख मैं तुझे 4 दिन देता हूं, दफा हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। तो उसने कहा अगर मुझे किसी ने दुश्मनी से पकड़ लिया? जियाउल हक ने कहा कि मैं तुझे ना सिर्फ सेफ वे देता हूं, मैं तुझे जहाज पर बिठा कर आऊंगा। उसने एक ब्रिगेडियर था, उसकी जिम्मेदारी लगाई। इसको बिल्कुल सेफ पासेज दिया गया, इंटेलिजेंस की निगरानी में यह कराची पहुंचाया गया। कराची एयरपोर्ट पर यह इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी कि मिर्जा ताहिर कादियानियों का मुर्तद खलीफा आ रहा है, इसको जाने दो। बल्कि उस दिन सिक्योरिटी मिलिट्री के हाथ में ऐसे थी कि वहां पाकिस्तान मिलिट्री का एक ब्रिगेडियर मौजूद था जो इसका इंतजार कर रहा था। वो इसको लेकर गया और इसको हालैंड वाले जहाज में बिठाया। कहता है, और उसके मशहूर लफ्ज हैं, जो लोग उधर मौजूद थे, उसने मिर्ज़ा ताहिर को कहा कि अब वापस मत आना। इतना झूठ लिखा है उसने अपनी किताब। आंखें बंद हो गई, अल्लाह ताला ने मैनू हथ नाल फड़िया ते बाहर कढ़ता, लख दी लानत। और वो जो तुम्हारे उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, दूसरों को कत्ल करते हैं, जिन्हें तुम सीरान राहे मौला कहते हो, खबीस की नस्लों, उन पर तो कोई एक्शन नहीं लेते। तुम इतना झूठ बोलते हो। और याद रखो, मिर्ज़ाई मजलूम नहीं है, मिर्ज़ाई जालिम है। इतना जालिम है कि लाखों पाकिस्तानियों की शहादत इसके हाथों पर, उनका खून लगा से लुथड़े हुए हैं मिर्ज़ाई के हाथ पाकिस्तानियों के खून से। और पाकिस्तानियों ने कभी किसी मिर्ज़ाई का खून नहीं किया, ये बात भी आप याद रखें। तो मुझे इजाज़त दें, मैं मतलब काम पर भी आजकल ऐसा कर, तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आप मुझे छोटा करें।
बहुत शुक्रिया होली स्पिरिट साहब, आप आए और आपने इतनी अच्छी मालूमात फराहम की। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह डॉक्टर साहब।